بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص قیامت والے دن جہنم کی آگ سے سب سے آخر میں نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال بتلایا کہ یہ کیسا شخص ہوگا اور یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا ہوا گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چاہے ایک منٹ کے لیے بھی جہنم میں جانا ہو تو کتنا ہی تکلیف دہ عمل ہوگا۔ ہم دنیا کی ذرا سی آگ کو برداشت کرنا ہمارے لیے وبال ہے، ہمارے لیے محال ہے، اور جہنم کی آگ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ جو ہے وہ دہکتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کا قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے جہنم کی آگ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ اس حال میں نکلے گا کہ جہنم کی آگ اس کو جلا رہی ہوگی اور دوزخ سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ پھر دوزخ کی طرف اس کو پلٹ کر دوزخ کو دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندے کے اوپر کتنی رحمت کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے نکلے گا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں کی۔ جہنم کی آگ سے جل کر سڑ کر نکلنے کے باوجود اس کی زبان سے یہ دعائیہ اور یہ حمدیہ کلمات نکلیں گے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال اس کے اوپر یہ رحمت کریں گے کہ ایک درخت اتنا بڑا کہ اس کے اوپر پھل بھی لگے ہوئے ہوں گے اور اس کے قریب پانی بھی ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت تک پہنچا دے کسی طریقے سے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں، اس کا پھل کھا سکوں، اور اس کے نیچے جو پانی ہے میں اس کو پی سکوں اور اپنی پیاس کو بجھا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ تو تم مجھ سے کسی اور چیز کا سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں، ایسا تو نہیں میں کروں گا، بس مجھے یہ عطا کر دے۔ انسان ہے، فطرتاً اس کے اندر حرص پائی جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ایک اور درخت جو اس سے بھی بڑا، اس سے خوبصورت اور اس سے بھی توانا درخت ایک اور پیدا فرمائیں گے، اور اس کے قریب بھی یہ تمام نعمتیں ہوں گی۔ اب وہ اس نعمتوں کو دیکھ کر پھر کہے گا کہ یا اللہ، مجھے اس درخت تک پہنچا دے کہ میں اس درخت کا پھل کھاؤں، پانی پیوں، اس سے یہ ساری نعمتیں حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی تو تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میں تجھ سے کسی اور چیز کا، کسی اور نعمت کا سوال نہیں کروں گا، اور آپ پھر سوال کر رہا ہے۔ تو وہ کہے گا اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے عطا کر دے۔ جب بھی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے ذریعے دعا مانگے کہ اپنی رحمت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے، میری تو یہ کرتوت نہیں ہے کہ میں یہ چیز حاصل کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کبھی میرے سے کوئی سوال تو نہیں کرے گا، پھر دوبارہ تو نہیں کوئی سوال کرے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں، میں نہیں کروں گا، اپنی رحمت سے مجھے یہ نعمت عطا فرما دے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے اس کو وہ نعمتیں عطا فرما دیں۔ ایک اور درخت انہی دو درختوں کے قریب اس سے بھی بڑا اور توانا اور خوبصورت پھل والا پیدا کریں گے، اور پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر پھر حرص کرے گا اور پھر کہے گا یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پھر یہی سوال کریں گے کہ بھائی تو یہ چیز میرے سے وعدہ کر چکا ہے، اور پھر دوبارہ تو پھر مجھ سے یہی سوال کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ اتنے میں وہ جنت کے قریب ہو جائے گا۔ شخص کہے گا کہ اللہ، مجھے تو یہ جنت کے نظارے جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو اپنے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل ہی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ میرے بندے، تجھے تیرے سوالوں سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کی وجہ سے اور اتنی بڑی جنت کے بارے میں سن کر کہے گا کہ اے اللہ، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ کہاں مجھے درختوں کے نیچے بیٹھنے پر آپ سے مانگنا پڑ رہا ہے اور بار بار مانگنا پڑ رہا ہے، جنت کے اندر داخلے کی اجازت مانگنی پڑ رہی ہے، اور اب آپ یہ مسکرا کر مجھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تجھے دنیا اور دنیا سے بڑی جنت نہ عطا کر دوں؟ تو یہ مذاق ہی مجھے تو لگ رہا ہے۔ تو وہ اللہ رب ذوالجلال اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کے پالنے والا ہوں، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں،
میں تجھے چاہوں تو اس سے بڑی جنت بھی تجھے عطا کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہے گا اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی جنت کے اندر داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب، بغیر ہمارے گناہوں کے عذاب سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔